جی این اسٹوڈیوز کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر. وفاق میں الحاق نہیں تو کے پی کے میں بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ جماعت اسلامی کے پاس کے پی کے میں اب کوئی نشست نہیں ہے، اس کے باوجود جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کرنا چاہ رہی؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میرے مخالف امیدوار جیت چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی نشست چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا. جبکہ جماعت اسلامی دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کے پی کے میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو ان دو بیانات میں تضاد آ رہا ہے. یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ آخر یہ کیوں ہے. دوسری جانب اگر سراج الحق صاحب پھر سے امیر جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں تو انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کیے جائیں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. تحریک انصاف کے کہنے کے باوجود کل جماعت اسلامی نے یہ کہا کہ جی ہم وفاق میں نہیں کریں گے، کیونکہ وفاق میں نہیں کیا جا رہا تو کے پی کے میں بھی ہم نہیں کریں گے. ایسا کیوں ہے؟ کے پی کے میں تو آپ کے پاس سیٹ بھی نہیں ہے، اگر وہ کر بھی لیتے ہیں ان کو ریزرو سیٹس بھی ملتی ہیں، تو ایس کی کیا ایسا وہ مان نہیں رہے آپ کی شرائط؟ دیکھیں عمر بشیر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اصولوں پر چلنے والی جماعت ہے. ہمارا پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد رہا ہے. ہم نے نہ تو کبھی کسی کو بلیک میل کیا، جو ٹی او آرز طے تھے اس کے مطابق ہم چلے، اور ان کو ہم سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، اور تعریف کرتے رہے بانی پی ٹی آئی صاحب. بلکہ وہ سراج الحق صاحب جب منسٹر تھے تو وہ وزارت کے خزانے سے بلکہ بل جو وہ جمع کروایا کرتے تھے. جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سٹوری ہے کیا. یہ جو مبہم چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے یہ کوشش جو ہے نہیں کرنی چاہیے. حقائق ابھی آپ کے اس ہماری نشست سے پہلے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی چیزیں ہم نے رکھی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ 8 کو الیکشن تھا. 9 فروری کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو ان کی اعلیٰ قیادت نے رابطہ کیا. بالکل ٹھیک. اور رابطے میں عمر صاحب یا ہاں نہیں برسٹر صاحب اور باقی جو ظاہر ہے ان کے چیئرمین اور باقی قیادت، انہوں نے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں، مطلب اس اشتراک عمل پر آنا چاہتے ہیں، اس پر بینر کے نیچے اپنی پارٹی. جی اس میں جو ہے سراج الحق صاحب نے ابتدائی طور پر ان کو مثبت جو ہے وہ جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قومی مفاد میں غیر مشروط طور پر، قومی مفاد غیر مشروط طور پر ہم تحریک انصاف کے ساتھ اشتراک عمل کریں، اور جو آپ کے آزاد حیثیت سے کامیاب امیدواران ہیں ان کو ہم اگر تحفظ دے سکتے ہیں تو ہم ضرور دیں گے. اس سے بڑا کوئی آفر ہے، کوئی شرط نہیں ہے. غیر مشروط آپ نے کہہ دیا. البتہ اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے، تفصیلات کیا ہوں گی، اس کے لیے مل بیٹھ کے کوئی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے دونوں سائڈوں پہ ایک کمیٹی بنی. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے جو کمیٹی بنائی اس میں جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب اس کے صدر تھے. کے پی کے جو امیر ہیں پروفیسر محمد ابراہیم صاحب وہ اس میں شامل تھے. کے پی کے سابق سینئر منسٹر عنایت اللہ خان صاحب اس میں شامل تھے. دوسری طرف سے جو لوگ کمیٹی بنی اس میں برسٹر گوہر صاحب تھے، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب تھے، اس میں اعظم سواتی صاحب تھے، اس میں عمر ایوب صاحب تھے. ٹھیک ہے. ٹیلی فون پر جو ان کی ابتدائی گفتگو ہوئی کن کی کمیٹیوں کی، تو یہ بات سامنے آئی کہ ہم وفاق میں اور کے پی میں آپ کے ساتھ اشتراک عمل چاہتے ہیں. یہ جماعت اسلامی نے کہا؟ نہیں انہوں نے کہا. اچھا انہوں نے پہلے خواہش کا اظہار. یہ 9 تاریخ کی بات ہے. جی 9 تاریخ کے بعد کی بات ہے. 9 تاریخ ابتدائی رابطے کے بعد کمیٹیاں بنی. امیر جماعت سراج الحق صاحب نے مشاورت کی اور اس کے بعد یہ کمیٹی بن گئی. اس کے بعد انہوں نے کمیٹی سے کمیٹی کا جب رابطہ ہوا تو باضابطہ بات کی. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ملاقات کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، قانونی اس کی کیا حیثیت ہوگی، آئینی حیثیت کیا ہوگی، جماعت اسلامی کا کیا اسٹیک ہوگا، آپ کی کیا خواہش، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں. اس کی میٹنگ جو ہے وہ پرسوں ہوئی اسلام آباد میں. جب میٹنگ ہوئی تو وہ اپنی بات سے تبدیل ہو گئے، موقف ان کا تبدیل ہو گیا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یو ٹرن لے لیا، لیکن ان کے موقف میں تبدیلی آ گئی. وہ تبدیلی یہ تھی کہ ہم صرف کے پی میں کریں گے. جبکہ جماعت کی جو وہ کمیٹی تھی یہ اپنی اعلیٰ قیادت سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے
باقی جو ہمارے فورمز ہیں ان سے مشاورت کر چکی تھی کہ یہ ان کی خواہش ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. جب نئی چیز سامنے آئی تو کمیٹی کے ارکان نے, لیاقت بلوچ صاحب صدر تھے کمیٹی کے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے, سینیریو آپ نے بدل دیا, آپ کا موقف تبدیل ہو گیا, تو اس پر ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں. جب مشورہ کیا گیا تو اس میں یہ جماعت اسلامی مشاورت کے بعد یہ حتمی طور پہ طے ہوا کہ جہاں وہ مرکز میں کر رہے ہیں تو کے پی میں بھی ان کی مرضی ہے, ان کا اختیار ہے, ان کا استحقاق ہے, وہ جس سے مرضی کریں. جماعت اسلامی اس پر خوش ہے, جماعت اسلامی اس پر ناراض نہیں ہے. اگر آپ میرے ساتھ کوئی چیز کمٹ کرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے چینج کرتے ہیں تو کیا یہ میرا حق نہیں ہے, میری پارٹی کا حق نہیں ہے؟ یہ صرف کوئی ہم کسی چھوٹے فائدے کے لیے اپنی ہماری روایت, ہمارا جھنڈا, ہماری پرچم, ہم ہر چیز اسٹیک پر لگانے کے لیے غیر مشروط کوئی ہم نے شرط نہیں رکھی, کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں تھیں کہ ہمیں یہ دیں تو وہ کریں گے, وہ کریں تو یہ دیں, ایسا کچھ نہیں تھا. تو اگر پھر آپ کا رویہ بدلتا ہے تو کیا مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی سے مشورہ کر کے اس کو چینج کر دوں؟ بالکل ایسی ہے, اتنی سی بات. اچھا یہ جو فیڈرل میں انہوں نے کہا کہ جی ہم شاید مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے کرنے کو, تو آپ لوگوں کو کے پی کے میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کر لیں ہم, دیکھیں بینر پھر وہ کسی اور کے ساتھ چلے جائیں گے. کے پی کے میں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو چلو جماعت اسلامی کے پاس بھی تھوڑا سا وزارتوں میں بھی حصہ آ سکتا ہے, کوئی بہتری کے لیے جماعت اسلامی بھی اپنا دیکھیں, میں نے آپ سے کہا عمر بشیر صاحب, ہم بہت سارے فائدے قربان کر چکے ہیں. ہم نے اصول کی قربانی کبھی نہیں دی, ہم نے کبھی بھی کسی کو بلیک میل نہیں کیا, کبھی بھی ہم اپنی بات کر کے اس سے پھرے نہیں ہیں, کبھی بھی ہم موقف دے کے تبدیل نہیں کرتے. الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کی خاصہ ہے, اور ہماری قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سمیت جتنے بھی ذمہ داران ہیں, اللہ کا شکر ہے سیاست میں رہ کے بھی اس کلچر کو ہم نے پروان بھی چڑھایا اور اس پر ہم کھڑے بھی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان سے کوئی صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے کوئی چیز کریں. ہم نے قومی فائدے کا خیال کیا ہے کہ قومی فائدہ اس میں ہے کہ بہت بڑا مینڈیٹ جو ہے عوام نے پی ٹی آئی کو دیا ہے, ان کو ہم آئینی طور پر تحفظ دیں. اس میں ہم نے کسی چیز کو, میں دوبارہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, یہ غیر مشروط تھا. ٹھیک ہے نا جی, ہمیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں فائدہ ہو سکتا ہے. ہم اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو ہماری بہت ساری چیزیں اسٹیک پہ بھی ہوں گی, رسک پہ ہوں گی. ہماری ایک ریپوٹیشن ہے, جو اصول میں نے گنوائے ہیں وہ ہمارے ہیں. دیگر پارٹیاں ان کا خیال نہیں کرتی, دیگر پارٹیاں فوری موقع بدل جاتی ہیں. لیکن امیر العظیم صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ کوٹ کروں گا, وہ تو کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک جماعت ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کرنا بھی ایک میسج ہے. دیکھیں جماعت اسلامی, جماعت کے ساتھ جماعت اسلامی کھڑی ہو سکتی ہے. بھائی جان یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تب ہوئے جب اقتدار ان سے لیا گیا. پی ٹی آئی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں ہے, یہ وقتی ہے. جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی پہلے دن سے ہے. کیسے ہے جماعت اسلامی کے؟ ابھی میں آپ کو ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں, ہم پہلے دن سے ہمارا موقف ہے کہ آئین اگر میں کہوں کہ قاضی حسین احمد صاحب کے ٹائم میں جماعت اسلامی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ چل. دیکھیں ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں لیکن اپنے ملک کے محافظ بھی ہیں, اپنے اداروں کی عزت چاہتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. اور جب ملک نے, جب اس دھرتی نے آواز دی ہے تو ہم نے جانیں بھی دی ہیں. اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی طرف کو گندی اور میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے. ہم دفاع کرنے والے لوگ ہیں. یہ ایک الگ پورا نیریٹو اور بیانیہ ہے, اس کو آپ اس سے نہ جوڑیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے, ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. ان کی عزت اور احترام پہ یہ جو داغ لگ رہا ہے, یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ جو وہ بحث شروع ہوئی ہے جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوتی تھی, اس کو ٹھیک بھی جماعت اسلامی کر سکتی ہے. ہم اپنے اداروں کو بہت پروقار اور باعزت دیکھنا چاہتے ہیں, بہت طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. طاقتور ان دا سینس کہ جو کام ان کے ذمے ہیں وہ اتنی مضبوطی سے وہ چیزیں کریں کہ دنیا دیکھے کہ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کرے. لیکن یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف یہ ہے کہ جب آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا باجوہ صاحب کا, جی جی, تو ہمارے علاوہ تو سب نے ووٹ کیا. یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ایک اصول ہے, ہم نے اپنے اصول پہ کھڑے رہے. فیٹف کا معاملہ آیا, بیرونی پریشر آیا, ہم کھڑے رہے اور اپنے اصول پہ کھڑے رہے.
ہم نے ان قوانین کی حمایت نہیں کی، یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اگر کوئی ایجنڈا باہر سے آتا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سمیت سارے لوگ اس پر ایگری کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر ہو یا کوئی اور ہو، ہم اس کے خلاف کھڑے رہے، یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اس کی تعریف جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے اور جو کنفیوز کر دیا جاتا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری پاک فوج کو کوئی گالی دے گا، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ وہ رویہ ہے جو کسی کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. ریاست کا بڑا اہم ادارہ ہے، اس کی عزت، اس کا وقار، وہ ہمارے ذمے ہے. پوری قوم ان کے پیچھے، ان کی پشت پر کھڑی ہے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں ریاست کے لیے. ہاں، جہاں پر وہ ان سے لوگوں کو شکایات ہیں، ان کو ضرور اس پر سوچنا چاہیے. اور جو اعلان انہوں نے کیا تھا کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، نیوٹرل رہیں گے، اس پر میرا خیال ہے ان کو واقعتاً عملی بھی نظر آنا چاہیے. یہ ابھی آپ نے بات کی کہ جی ہم پاک فوج کو گالیاں نہیں دیتے یا ہماری جماعت ایسا نہیں کرتی. پاکستان میں کوئی اور سیاسی جماعت ہے ایسی جو افواج پاکستان کے خلاف؟ دیکھیں، میں تو سوشل میڈیا، چونکہ میڈیا سے میرا تعلق ہے، تو میں تو ایسی غلیظ چیزیں اور حرکتیں دیکھتا ہوں کہ جس پر مجھے بڑا افسوس. کوئی ایک سیاسی جماعت ہے؟ کسی ایک سیاسی جماعت کو بریکٹ نہیں کیا جا سکتا. جس کو فائدہ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ تعریف کرتا ہے، اور جس کو فائدہ دینا بند کیا جاتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے. یہ آپ کو ماضی کا جو لاڈلا اور آج کا جو وہ ہے وہ نہیں، یہ چیز تو روزے روشن کی طرح ہے. آپ تو مجھ سے کوئی چیز کہلوانا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں کہلوانا نہیں چاہ رہا. یہ آپ اس سے بہت واقف ہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، جتنی بھی یہ پارٹی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی، جی یہ جتنی پارٹی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چل کے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ آئی وہاں سے ہے. ان کی پیدائش سے لے کے ان کا سیاسی سفر آپ کو سارا پتہ ہے. بالکل ایسی ہے. جماعت اسلامی تو پاکستان بننے سے پہلے ایک نظریے کی بنیاد پر بنی ہے. بلکہ شاید میرے نزدیک جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو آج بھی میں صبح مقبوضہ، اور یہ میں اگر آپ کو دکھا سکوں، یہ وہ دستور ہے جماعت اسلامی کا جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی چلتی ہے. اور یہ دستور ڈرائیو کیا گیا ہے قرآن اور سنت سے. اس کی کوئی شک جو ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے. اس میں ایک ایک چیز درج ہے. ٹھیک ہے. اس کا نظام کیا ہوگا، اس کا پورے کا پورا تنظیمی ڈھانچہ اور سٹرکچر کیا ہوگا، احتساب کا کیا طریقہ کار ہوگا، ہم حکومت میں کیسے آئیں گے، ہم کن اصولوں پر چلیں گے. آج تک الحمدللہ ہماری قیادت نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی. بالکل ایسی ہے. میں بلکہ یہ کہوں گا کہ اس ریجن میں جو انڈیا چلے جائیں آپ، مقبوضہ کشمیر چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، آپ کو وہاں بھی جماعت اسلامی نظر آئے گی. جی میں بلکہ صرف پاکستان نہیں، گرد و نواح کے جی انٹرنیشنلی الحمدللہ انٹرنیشنلی موجود ہے. لیکن اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. جی بالکل. عوام کا، جماعت اسلامی کا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے. بالکل ہوا. کس نے کیا؟ دیکھیں، یہ چیز ہم اسی لیے کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں کسی ایک فرد پہ، کسی ایک ٹی وی پہ، کسی ایک ادارے پہ الزام اس طرح نہیں لگا سکتا. کمیشن کا مطالبہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے بات کرنے کی، ان سے اپیل کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے وہ ہونا چاہیے، اور پوری قوم کو ذمہ داران کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اور ذمہ دار ادارہ ہی پوائنٹ آؤٹ کرے. ٹھیک ہے. کیسر شریف کی اسی چیز کے ہم خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف کسی کی تصحیح کے لیے بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں. کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے، اس کا آئینی رستہ اختیار کریں. جماعت اسلامی کا کمیشن بنانے کا مطالبہ اسی وجہ سے ہے کہ جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کا جواب پوری قوم کو کمیشن دے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، کمیشن، ساری چیزیں ہوں. یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. ان کو دینا چاہیے، پوری قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ ہم نے اس پر فیکٹس اکٹھے کرنے ہیں. سر، آپ ہی کے رہنما امیر جماعت اسلامی کراچی نعیم الرحمان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو میرے مد مقابل امیدوار تھا وہ جیت گیا. کے پی کے میں بھی آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اب اس دونوں چیزوں میں ڈفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بیکڈ امیدوار وہ جیت رہے ہیں، تو کے پی کے میں اگر پی ٹی آئی کے بیکڈ امیدوار انہوں نے اگر ہرایا ہے تو یہ درست نہیں ہے. دیکھیے، ہم نے جہاں ہم ہارے ہیں ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں. ہم کسی بھی کے پی کی ان 3 نشستوں کے علاوہ بدل گئی جو بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئی ہیں جو آج ہم نے اعلان کیا جماعت اسلامی نے کہ ویسے تو ہم کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے.
جو سوال آپ نے کیا ہے نا اس کا جواب شاید اس میں آ جائے. یہ فارم 45 47 سارا ہم اور یہ ساری پوری ہماری ورکنگ ہے, بہت بڑے بڑے پلندے ہیں, بہت ڈاکومنٹس ہم نے اکٹھے کیے ہیں, ویڈیو ایویڈنس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ تو میڈیا پر آ گئی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو بھی نہیں ہیں. یہ ویسے ریگ نہ ہوتے تو کتنا مینڈیٹ ملتا آپ کو کے پی کے؟ میرا خیال ہے ہمیں ٹوٹل جو پاکستان میں کچھ بھی نہ ملتی تو 25+ قومی سیٹس نیشنل اسمبلی بالکل ہوتی. بہت بڑا دعویٰ ہے آپ کا. میں دعویٰ نہیں کر رہا, میں گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسی طرح ہماری ہر صوبے میں بڑی مضبوط پوزیشن ہوتی, ہم 2 اور 3 پہ نہ ہوتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے علاوہ ہاں جی ہر جگہ پہ, پنجاب میں بھی ہماری سیٹوں پہ ریگنگ ہوئی ہے. وہاڑی میں علی وقاص انجرا صاحب کو ہرایا گیا ہے, اور مقابلے مری میں سفیان عباسی صاحب کو ہرایا گیا ہے. یہ ہمارے ایم پی ایز ہیں جو جیتے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم جو ابھی آیا. لیکن دیکھیں ہم نے اپنے آئین کے مطابق قانونی چارہ جوئی بھی کر رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, اپنا آئینی اور قانونی حق لے رہے ہیں, پرامن رہ کے مطالبہ کر رہے ہیں. پرامن رہیں گے لیکن اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. پرامن رہیں گے لیکن عوام کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, بالکل نہیں لیں گے, کبھی نہیں لیا. جماعت اسلامی کی الحمدللہ قیادت نے, کارکن نے قانون کبھی ہاتھ میں نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے. اب پتہ نہیں طریقے جماعت اسلامی اس کو انڈورس کرتی ہے یا نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے رشوت لیا, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کل باضابطہ طور پہ الزام لگایا ہے اس الیکشن کو ریگ کرنے کا. پہلے جماعت اسلامی نے کہا جی ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں, اور پھر مولانا صاحب نے بھی کہا ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہم بھی احتجاج کریں گے. تو دیکھیں میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سیزنل اور سینئر پولیٹیشین ہیں, وہ اپنے موقف پر قائم رہیں. انہوں نے بڑی بات کی ہے. اچھا ادھر الائنس نہیں ہوا, جماعت اسلامی ادھر الائنس کر لے گی مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیں ہمارا سیاسی طور پر ہم اس کلچر کے حامی ہیں, ہمیشہ رہے ہیں, رہیں گے کہ ساری سیاسی جماعتوں سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. خوشی غمی تعلق اٹھنا بیٹھنا. نہیں دھرنے میں ویسے جوائن کریں گے, رابطہ تو رہنا. آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تھوڑا سا اس طرح آپ ترجمان ہیں, آپ کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ وہ پارٹی پالیسی ہوگی. جی بالکل میں بتانے لگا ہوں. آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں پوچھتے کہ جماعت اسلامی نے 16 فروری کو دھرنے کا اعلان کیا ہے اسلام آباد میں, تو مولانا صاحب کو اس میں آنا چاہیے. ان سے پوچھیں کیا اس میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے؟ بلاول صاحب بھی بالکل کہہ رہے ہیں. تو بلاول زرداری بھٹو صاحب سے یہ پوچھیں کہ کیا بلاول صاحب آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ نے جو جماعت اسلامی سے زبردستی سیٹیں چھینی ہیں, پہلے میئرشپ چھینی تھی بالکل ایسی ہے راتوں رات, تو وہ جو این اے اور پی پی کی سیٹیں پیپلز پارٹی نے لی ہیں کراچی سے, کیا وہ آپ واپس کریں گے جماعت کو؟ اور دوسرا سوال ان سے یہ آپ کا بنتا ہے, اگر آپ کو وہ وقت دیں, کہ کیا 16 تاریخ کو دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی دھرنا دینے جا رہی ہے, تو کیا بلاول زرداری بھٹو صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آپ دھاندلی کے خلاف ان کا حصہ بنیں گے؟ کاز تو ایک ہی ہے. بالکل ایسی ہے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ مجھ سے وہ نہ پوچھیں, انہوں نے تو کوئی چیز ابھی نہیں کی, ایک بیان دیا ہے, ہم نے تو اس پہ ہم آگے بڑھے. جماعت اسلامی رابطہ کر لینا, وہ کہہ دے کہ مولانا صاحب آپ نے بھی کہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم الائنس کر لیں, مل کے چلے جائیں. ہو سکتا ہے کوئی تیسری جماعت بھی آ جائے آپ کے ساتھ. یہ چیزیں قبل از وقت ہیں. میں تو ساری جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں, جماعت اسلامی دعوت دیتی ہے کہ جتنے لوگوں کو انتخابات پر اعتراضات ہیں, تحفظات ہیں, اعتراضات ہیں, دھاندلی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہے, تو وہ جماعت اسلامی کے 16 فروری کو ہونے والے احتجاج میں جو کل ہے وہ اسلام آباد تشریف لائیں اور اپنی آواز بلند کریں. جب آئیں گے تو اگلی باتیں تو بعد کی ہیں نا جی. پھر آپ مطلب اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں؟ بالکل دے رہا ہوں, یہ میں آپ کے فورم پہ پہلی دفعہ دے رہا ہوں. چلیں, آپ کی محبت ہے, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا, آپ کے اس آواز کو پہنچایا جائے گا اور سب کو بتایا بھی جائے گا کہ جماعت اسلامی نے انتخابات پہ کیا موقف رکھتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جماعت کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب تھے, انہوں نے جی ہیں تھے کیوں ریزائن کیا. جماعت اسلامی کا امیر کا طریقہ کار یہ ہے, اسی پہ اس میں لکھا ہوا ہے جب وہ ریزائن کریں تو یہ معاملہ جاتا ہے مرکزی شورا, بالکل ایسی ہے, جو کہ 17 کو بلائی گئی ہے. ابھی فیصلہ وہ اسٹل امیر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف وہ استعفیٰ بھی دے رہے ہیں کہ جی انتخابی نتائج جو آئے ہیں وہ اس طرح نہیں تھے, وہ پرفارم نہیں کر پائے, جماعت اسلامی نے پرفارم نہیں کیا.
کیا وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کشمیر کے خلاف کوئی بات ہو تو جماعت اسلامی سب سے پہلے سڑک پہ ہوتی ہے، فلسطین میں کوئی مسئلہ ہو تو جماعت اسلامی سب سے پہلے سڑک پہ اٹھتی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے جماعت اسلامی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ بڑی تعداد میں عوام بھی نکلتی ہے. ہم نے فلسطین والا مارچ دیکھا جماعت اسلامی کا. اور جب انتخابات ہوتے ہیں تو چند چیدہ سیٹیں، اب اس بار تو وہ بھی نہیں ہے، نیشنل لیول پہ کوئی سیٹ نہیں نکال سکی جماعت اسلامی. عمر صاحب سینیریو بدل گیا. میں آپ سے عرض کروں، یہ بھی میری بات آن ریکارڈ رہنی چاہیے، اور اللہ کرے کہ میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ. سینیریو تبدیل ہو گیا. جماعت اسلامی کو پہلے بھی ووٹ پڑتا تھا، کسی جگہ وہ یہاں نہیں ہوتا تھا. جیسے جیسے میڈیا وائبرنٹ ہوا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں آئی ہیں، تو یہ چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اب جو 4 سرویز آئے، کیا ان سرویز کی رپورٹ سے آپ واقف ہیں جو آپ کے قومی چینلز نے ریفلیکٹ کیے چلائے؟ خود سرویز کیے، ان اداروں کو مستند سمجھا جاتا ہے، ان کی کریڈیبلٹی ہے. وہ تھا ریفرینڈم، وہ تھا انتخاب جو ریگڈ نہیں تھا. اس میں سب میں ایک جیسی رپورٹ تھی جماعت اسلامی کے متعلق. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ بی پی آپریٹر سے وہ چیک کریں اور دوسرے سے بھی چیک کریں، اگر وہ دونوں ٹھیک ہیں تو کوئی پوائنٹ سم تھنگ کا فرق آئے گا ایک آدھ کا. ایسے ہی ہے. وہ آپ کے جسم کا درست آپ کو وہ رزلٹ دے گا کہ آپ کی باڈی میں اس وقت جو بلڈ کا پریشر ہے وہ کیا چل رہا ہے. 1-2 نشستیں بدل سکتی ہیں، اوپر نیچے ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جو پاپولر پارٹی کے طور پر جماعت اسلامی ابھری ہے، جس طرح سراج الحق صاحب ایک پاپولر لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں، جس طرح فلسطین کے احتجاج کی آپ نے بات کی جو لاہور میں ہوا، ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، دنیا میں رپورٹ ہوا ہے، دنیا کے اداروں نے. اسلام آباد کا احتجاج دنیا کے اداروں نے دکھایا، کراچی کا احتجاج پوری دنیا نے دکھایا کہ اتنے بڑے بڑے جو میگا ایونٹس جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اور سراج صاحب کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے اور وہ ایک قومی لیڈر بن کے سامنے ہیں. صوبوں کی الگ رپورٹ تھی. تو کیا وجہ، یہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک چیز کہ ایک بی پی آپریٹرز تو بتا رہا ہے کہ بلڈ پریشر بالکل یہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بتا رہا ہے کہ یہ تو بڑا ہی کم ہے. ایسے ممکن نہیں ہوتا. یا 3-4 آپریٹرز بتا رہے ہیں کہ بلڈ پریشر ٹھیک ہے، اور ایک بتا رہا ہے کہ اس کا تو بالکل مرنے والا ہو گیا. یہ غلط ہے. یہیں آ کے فرق پڑتا ہے. اب لوگ ہمیں بھی پہچان گئے ہیں، پہچان چکے تھے پہلے بھی، اور لوگ اس چیز کو بھی پہچان رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہو رہا ہے بھائی، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے ہم اس کا انٹرنیشنلی بھی مقابلہ کریں گے. ہم کشمیر کی بات کرتے تھے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہمارے دنیا میں جہاں بھی کوئی اس طرح کا ظلم اور زیادتی ہو، ہم یہ جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہمارے تحفظات تھے، ہیں اور رہیں گے. ہم جب پوری دنیا کے معاملات پر غور کرتے ہیں تو اسلامی فوبیا پر ہماری جو پالیسی تھی، آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو پیغمبر ہیں علیہ السلام یا کتابیں ہیں، ان کی جو بھی بے حرمتی کرے، نعوذ باللہ، اس پر قانون سازی ہو اور سخت سزا دینی چاہیے. ہم کسی این جی او، کسی بیرونی اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے نتیجے میں اپنی ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا رزلٹ اور ہمارا کوئی امیج خراب کرے، کوئی چیز کرے، یہ پراپیگنڈا جو ہے، یہ سارا ہم اس کو سمجھتے ہیں. اب یہ وہ موٹے اسی طرح قانون سازی جو ہوئی، اس پر بھی ہم نے کھل کے، ہمارے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے لمحہ بات کی. ہمارے ایم این اے عبد الاکبر چترالی صاحب نے مطلب بہترین اپنی قوم کی نمائندگی کی، اسلام کی نمائندگی کی، اپنے علاقے کی نمائندگی کی. تو ہم یہ نہیں چھوڑیں گے. اگر ہم سے زبردستی نشستیں چھینی جاتی ہیں تو ہم عوام کے درمیان آپ کو نظر آئیں گے، اور عوام انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کو اپنے ووٹ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اقتدار کی اسلام آباد مسند پر لے کے آئے گی. اور جماعت اسلامی پاکستان کی پہلی پارٹی ہوگی. یہ اگر آپ نوٹ کریں، ویژول بن رہے ہیں لیکن لکھ بھی لیجئے، پہلی پارٹی ہوگی پاکستان کی تاریخ میں جو انشاءاللہ اس ملک کو ڈیلیور کرے گی. عوام اس سے خوشحال ہوگی، معاشی استحکام آئے گا، بیرونی قرضے ہم
آہستہ آہستہ کم کریں گے, IMF سے آزادی حاصل کریں گے, ورلڈ بینک سے آزادی حاصل کریں گے, اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے, ان کو تقویت دیں گے, ان کی عزت اور وقار جس پر سوال اٹھتا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی بحال کریں گے. پوری دنیا میں پاکستان کو ایک مستحکم ملک بنائیں گے, یہاں کی یوتھ کی مایوسی ختم کریں گے, یہاں کی خواتین اور بچوں کو ان کا حق دیں گے. 3.25 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ اسکولوں میں جائیں گے, تعلیم جو ہے وہ ایک مفت تعلیم کا نظام اور اسکالرشپ کا نظام جو ہے وہ متعارف کروائیں گے انشاءاللہ. کسان کو بیج ملے گا, بجلی ملے گی, زرعی آلات ملیں گے, یہاں کا کسان خوشحال ہوگا, اس کا بچہ جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد 4 پیسوں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا. تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے. تاجر یہاں کا خوشحال ہوگا, یہاں کے صحافی کو تحفظ دیں گے, صحافت آزاد ہوگی. کوئکلی میں آپ کا مینیفیسٹو بہت اچھا ہے, مجھے ایٹ لیسٹ پسند ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے, لیکن صرف پبلک کیوں نہیں بائک کر رہی؟ آپ سر بھائی دیکھیں پھر آپ دوبارہ اس بات پہ آ رہے ہیں. ہمارے ووٹ کیلکولیشن 25 سیٹس ہے نیشنل لیول پہ. دیکھیں میں یہاں پہ جھوٹ نہیں بولتا, آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا, میں آپ کو 100 سیٹیں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جہاں پر پبلک نے ہمیں اس لیول پر رسپونڈ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک منٹ بات سنیں, باقی یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ باقی جگہوں پر زیرو تھی, ایسا نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جیت کی پوزیشن میں وہاں نہیں تھے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی جماعت اسلامی کی تاریخ میں, یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو جاتا ہے. ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور عوام میں جو ان کا قد کاٹ بڑھا ہے, جماعت اسلامی نے جس طرح آگے بڑھ کے چیزوں کو لیا ہے, ان کو جاتا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کی 266 میں سے 241 سے 43 لوگ جو ہیں وہ امیدوار تھے قومی اسمبلی کے. اتنے امیدوار جماعت اسلامی کے کبھی نہیں رہے. اور اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں 598 ٹوٹل امیدوار تھے ساری اسمبلیوں میں, اور جماعت اسلامی نے تاریخ میں پہلی دفعہ 531 لوگ جو ہیں وہ ترازو کے نشان سے اس کے امیدوار تھے. یہ چھوٹی ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, عوام کا رجوع ہماری طرف ہے, کراچی سے لے کر خیبر تک, خیبر سے لے کر چترال تک. اس طرح بڑھتے ہوئے آگے کئی سال لگ جائیں گے جماعت اسلامی. نہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے. جماعت اسلامی اپنا مشکل سیاسی دور گزار چکی ہے. اگلا وقت جماعت اسلامی کا ہے, جماعت اسلامی کی کامیابی کا ہے اور پاکستان کی خوشحالی کا ہے. لیکن اس خوشحالی میں جماعت اسلامی کا بنیادی کردار ہوگا, جماعت اسلامی کے ذریعے انشاءاللہ آئے گی. اور عوام جو ہمیں ووٹ نہیں کرتے آج, میں ان سے اپیل کرتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس بات پر غور کریں. ایک وقت آئے گا کہ جنہوں نے ووٹ نہیں کبھی کیا وہ کہیں گے کہ ہم نے بہت دیر کر دی, کاش یہ پہلے آئے ہوتے. بالکل ٹھیک. کوئکلی 2 سوال ان کے بریف سے آنسر دیجیے گا. جی. جو گزشتہ 1.5-2 سال میں تحریک انصاف کے ساتھ اس ریاست نے کیا, جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے, ٹھیک ہوا یا غلط ہوا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں جن لوگوں نے وہ واقعہ کیا, جو اس میں ملوث تھے, وہ ہم نے اس کی بڑی شدید مذمت کی ہے. پورے پاکستان وہ سزا کے مستحق ہیں, ان کے ساتھ قانون کے مطابق ان کو بھی سزا ہو کہ قانون کے مطابق. اور ان کے علاوہ جن لوگوں کو تنگ کیا گیا, گرفتار کیا گیا, جماعت اسلامی آن ریکارڈ ہے, ہم آپ کو اپنے سارے اسٹیٹمنٹس بالکل دے سکتے ہیں. واحد جماعت اسلامی تھی جس نے کہا کہ یہ درست نہیں ہو رہا اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور ہم واحد پارٹی ہیں جو بانی PTI عمران خان صاحب کے پاس گئے اور جا کے ملے 2-3 دفعہ, ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ جا کے ملے, کوئی اور نہیں گیا ملنے کے لیے. اور ہم نے ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کروانے کی پوری کوشش کی, شروع ہوا بھی. ہم وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملے. تو یہ سارا سینیریو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں یہ کردار آن ریکارڈ آیا, ٹی وی چینلز نے رپورٹ کیا, آپ نے خود رپورٹ کیا, پروگراموں میں بات آئی. تو ہم تو یہ اس چیز پر بڑے کلیئر ہیں, جہاں پر جس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہو اور کسی کے ساتھ بھی غیر آئینی یا غیر جمہوری رویہ اختیار کیا جائے, وہ PTI ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ نون لیگ ہو, وہ کوئی اور ہو, ہمارا پسندیدہ ہو, ہمارا ناپسندیدہ ہو, ہمارا قریبی ہو, ہم سے دور ہو, ہم میرٹ پر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ بات کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آخری اور ویری کوئکلی, میاں صاحب واپس آ گئے ہیں, وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں. ان کی جماعت کے شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ہم بڑے شرمندہ ہیں, اور
ان کا ایک بیانیہ تھا الیکشن سے پہلے جسے مینیفیسٹ کہتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی آج مسلم لیگ نون اگر تحریک انصاف کو ان کا فلیگ واپس دے دیا جائے، ان کا نشان واپس دے دیا جائے، تو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہوگی. میاں صاحب کو واپس لایا گیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی آپ کے دوست دو رائے ہیں آپ کی نظر میں؟ میں آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں، جماعت یہ تو اسلامی اس پہ یہ سوالیہ نشان ہے. ہمارا نظام عدل جو ہے اس پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ جو کل کا مجرم تھا ان کی نظر میں آج وہ ہیرو ہے، کل کا جو ہیرو تھا ان کی نظر میں آج وہ مجرم ہے. تو اس میں کہیں تو غلط ہے، کہیں تو کوئی ناانصافی ہو رہی ہے نا. دونوں چیزیں کون لے کے آیا ویسے؟ دیکھیے میری بات سمپل سا سوال ہے جی، میری کون لے کے بات آیا؟ سنیں. جہاز پہ آ رہے ہیں میرا خیال ہے، جہاز لے کے آیا ان کو؟ پیدل تو نہیں آئے. وہ جہاز میاں صاحب جہاز پہ میں نے جو ٹی وی میں دیکھا نا، میرا خیال ہے پہلے دبئی تھے، پھر وہ پاکستان آئے. وہ پھر انہوں نے وہ مشین بھی وہاں چلی گئی تھی ایئرپورٹ پہ. وہ کون لے کے گیا تھا؟ وہ پتہ نہیں مجھے تفصیلات، میں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم تو نہیں کر رہا نا، میں تو ایک پولیٹیشین ورکر ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں، آپ کو ان کے آنے پہ اعتراض ہے؟ ان کو کوئی لے کے آیا اس بات پہ اعتراض نہیں نہیں، ہے؟ مجھے ان کے آنے پہ بالکل اعتراض نہیں ہے. پاکستان کے تو پھر ان کو قوانین، لانے والوں پہ تو ہونا دیکھیں چاہیے نا. آپ کے جو پاکستان کے قوانین ہیں ان پر سوال اٹھتا ہے، جو میں نے بھی اٹھایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کل کا ہیرو آج کا مجرم بن جاتا ہے، اور کل کا جس کو وہ مجرم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہیرو بن جاتا ہے، تو کہیں تو فالٹ ہے نا. اس کو تلاش کرنا صحافت کی بھی ذمہ داری ہے، وہ آپ پوری کریں. ہمیں بھی بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں. ہم تو آپ کی نظر سے ٹی وی کو دیکھتے ہیں، آپ کی نظر سے اخبار کو پڑھتے ہیں، آپ کی نظر سے آپ کے ڈیجیٹل انٹرویو سنتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مجھے بتائیے گا. میری معلومات کے مطابق نواز شریف صاحب کو جہاز لے کے آیا، جہاز پر آئے ہیں. ایک کیس تھا جی، تیارہ سازش کیس، اور آج کیسر شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جہاز پہ آئے ہیں. جہاز کا بڑا پیدل آئے کردار. آپ کے خیال میں یا نہیں، آپ یہ کہ جہاز کوئی تو اڑا کے لایا ہوگا نا، کسی نے تو پرمیشن دی ہوگی نا اس جہاز پہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور اس نے لینڈ ہونا ہے. عمر بشیر صاحب مجھے یہ بتائیں، میں جو دیکھ رہا ہوں، جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں صحافی دوست، میں تو وہ سن رہا ہوں. میرے پاس تو ابھی، ہم تو آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ صحیح رپورٹ کریں گے. آپ ٹی وی پر رپورٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ کیسر بھائی آپ کا. آپ نے بڑے سیاسی جوابات دیے اور بڑی سمجھداری کے ساتھ آپ نے ان سوالات کو ڈکلائن بھی کیا اور ان کو ایڈریس بھی کیا کہ کوئی میں نے کوشش کی ہے کہ جو میری جماعت کا، جو ہمارے کہیں کہیں میرے جذبات بھی شامل ہیں، تو وہ میں نے آپ سے عرض کی ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگا اس نشست پہ. آپ کا ادارہ، اس کی پالیسی، اس کی چیزیں بہت زبردست ہیں. بس ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح آپ کا ادارہ سب کو برابری کی سطح پہ ڈیل کر رہا ہے نیوٹرل ہو کے، یہ آپ کے جو پاکستان کے 3 بڑے ادارے ہیں یہ بھی کریں، تاکہ پاکستان میں ہر ایک بندہ محسوس کرے کہ یہ میرے ادارے ہیں، میرے ساتھ. اچھا، آپ نے اداروں کی بات کی تو جاتے جاتے ایک سوال شارپ. عارف میر بھٹی صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ آج کل ٹیلی ویژن پہ شاید نہیں نظر آئیں گے آپ کو کہیں پروگرام کرتے ہوئے. یہ جو بند ہو جاتی ہیں آوازیں ٹیلی ویژن پہ کسی مسئلے کے بارے میں آواز اٹھانے پہ، یا کوئی ایسی چیز مبہم جو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے، جو آئین اجازت نہیں دیتا، اس کے اوپر اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو بند ہو جاتی ہے آپ کی آواز. یہ کلچر آپ کو لگتا ہے کہ نقصان دے رہا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو میڈیا کی آزادی ہے اور اظہار رائے کی جو آزادی ہے یہ ہونی چاہیے، اور ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں صرف کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، تھرو آؤٹ بات کر رہا ہوں. یہ تب آئے گی جب جماعت اسلامی حکومت میں آئے گی، اور جماعت اسلامی حکومت میں کب آئے گی؟ وہ آ رہی ہے انشاءاللہ. حل صرف جماعت اسلامی. انشاءاللہ بالکل حل صرف جماعت اسلامی. بہت شکریہ. ایک تو آواز بند نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ نے جو کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. یہ جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف صاحب کا موقف ہے. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.